السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور یہ والی آیت سلام سے متعلق ہے کہ سلام کو عام کرنا چاہیے، اور سلام ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کو چاہیے یا تو اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دے، یا انہی الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دے جن الفاظ کے ساتھ اس نے آپ کو سلامتی والی دعا دی ہے۔ اب پہلے اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ ترجمہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اسی طرح سے بہتر طریقے پر سلام کرو، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے السلام علیکم، تو آپ پر اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والے الفاظ کہیں۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ کو اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ سلامتی کی دعا دیں، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ یعنی اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ اس کو جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی جواب دینا یہ بھی جائز ہے۔ اب آگے اس کا ترجمہ، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی نیکی ہے، لیکن یہ چھوٹی نیکی اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اور ان نیکیوں کی وجہ سے انسان اگر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہے گا تو اس کی زندگی دن بدن پرسکون اور اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور وہ تمام کے تمام اچھے کاموں پر عمل کرنے لگے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر پر جا رہا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کر کے اگلے بندے سے اجازت لے، 3 دفعہ سلام کرے، اگر وہ اجازت دیں تو اندر داخل ہو جائے، اور اگر نہ دیں تو بندہ واپس ہو جائے۔ اسی طرح سلام سے متعلق یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلق نہ رکھے، یعنی اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور آپ کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو 3 دن کے اندر اندر آپ سلام کر کے ایک دوسرے سے اپنا دل صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے 3 دن تک بات نہیں کرتا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہ دے تو اس کو بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اب ناراضگی کے بعد اگر کوئی بندہ 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد اگر آپ سے مل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے اعراض نہ کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اس سے انجان نہ بنیں، بلکہ آپ سلام میں پہل کریں، یا اگر آپ نے سلام میں پہل نہ کی بھولے سے اور وہ بندہ آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دیں۔ اس کا جواب دینا بھی ہر ایک، دیکھیں سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ جواب نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا سب سے عمل سلامتی کی دعا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کرو چاہے تم اگلے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بس تمہیں سلام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرتے رہنا ہے۔ تو اور اگر آپ کو کوئی شخص کسی دوسرے انسان کے ذریعے سلام کہلا رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس نے اپنے بھائی کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے آپ کو سلام کہلوایا، تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ آپ پر بھی اور اس پر بھی جس نے مجھے سلام کی دعا بھیجی ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ اور اگر اس طرح کی احادیث سے
بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو بس خلاصہ یہ ہے کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، سلام کرنے کی وجہ سے انسان تکبر سے پاک رہتا ہے، اور یہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، میں کیوں اسے سلام کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قضائے حاجت یعنی واش روم میں، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ خطبہ سن رہا ہو یا خطبہ پڑھ رہا ہو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی بہت ہی ضروری اہم کام میں مصروف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو سلام کیا تو اس کو خلل واقع ہوگا، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی نامحرم سلام کرتا ہے تو ان کو بھی نہ سلام کرنا چاہیے اور نہ ان کو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ تو بہت ساری اس کے اندر سلام سے متعلق اس کی تفسیر ہیں، تو آپ لوگ بس یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو اپنائیں کہ سلامتی کی دعا ہر ایک کو۔ اور ایک چیز اور کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اس سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ یقین جانے جو گھر کے حضرات، بڑے حضرات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرسکون زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو، تو وہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، آفس سے آئیں یا کسی سفر سے آئیں، تو اپنے تمام کے تمام گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھایا کریں کہ اگر اسکول یا کہیں سے بھی آئیں تو سلامتی کی دعا کیا کریں۔ یقین جانیں اس عمل سے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام والی دعا کو اور سلامتی والی برکت والی چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس چیز پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گھروں میں کبھی بھی جھگڑے وغیرہ نہیں ہوا کریں گے۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔